اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہم آج دروس لغت العربیہ کے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مدینہ بک کے نام سے بھی مشہور ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور ہمارے استاد صاحب شفاء اللہ ملک صاحب نے اسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھایا ہے۔ عربی گرامر کی ترکیب کے ساتھ ہم یہ کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ پاک اسے آسان بنا دے، ہمارے لیے اس میں ذرا بھی مشکل نہ رہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الاول، اس کتاب میں پہلا سبق الدرس الاول، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں الدرس الاول سے۔ کتاب کو تھوڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں اسکرین پہ۔ تو پہلا سبق حاذا سے ہے۔ حاذا یہ ایک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے۔ حاذا اسم الاشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، جس کا مطلب ہے یہ۔ حاذا کا مطلب یہ، حاذا کا مطلب یہ، جسے ہم دس بھی کہتے ہیں، دس بھی کہتے ہیں۔ حاذا، اب دیکھیں تصویر کی مدد سے یہ کتاب بہت ہی آسان کر دی گئی ہے، تصویروں کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ تو پہلی جو پکچر ہے یہاں، اس میں ایک گھر بنا ہوا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے حاذا بیتن، حاذا بیتن۔ اس کا مطلب بنے گا یہ ایک گھر ہے، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے۔ یہ ذرا اس طرح لکھنے سے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب آسان کر دے گا اللہ پاک۔ حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اب حاذا اسم الاشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے۔ تو ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، چاہے قریب کے ہوں دور کے ہوں، اسماء الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ تو حاذا یہاں پر یہ معرفہ ہے، خاص نام کو معرفہ، خاص نام کو ہم معرفہ کہتے ہیں اور عام نام کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ اور حالت کے اعتبار سے حاذا یہاں پر مرفوع ہے۔ اسم کی حالت کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے۔ میں پہلے کچھ بات یہاں پر ڈیٹیل تھوڑی سی انشاءاللہ بھی لکھتا ہوں۔ حاذا یہاں مبتدا بن رہا ہے، مبتدا۔ مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہو وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہو جملے میں وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ تو حاذا یہاں پہ مبتدا ہے، اور مبتدا کی ہم ایسے سیدھی لائن کی علامت اس بات کی ہم لگا لیا کریں گے کہ یہ مبتدا ہے شارٹ میں، اور بیتن خبر ہے۔ خبر عام طور پر ایک لفظ پر ہو، ون ورڈ ہو، تو عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے، نکرہ۔ اب بیتن نکرہ ہے، یہ نکرہ معرفہ کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ بیتن نکرہ ہے اور مرفوع ہے، خبر نکرہ مرفوع۔ تو حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ مبتدا معرفہ مرفوع اور خبر نکرہ مرفوع ہوتی ہے۔ اگلی تصویر میں دیکھیں، مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے حاذا مسجد، حاذا مسجد۔ حاذا یہاں پہ مبتدا ہے، مسجد اس کی خبر ہے۔ تو سرکل کر لیتے ہیں ہم، جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ سیدھی لائن لگا لینا، مبتدا کی علامت اور اسے سرکل اس طرح سے کر لینا خبر کو،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ مین خاص نام ہوتا ہے، اور مرفوع ہوتا ہے حالت کے اعتبار سے، مرفوع ہوتا ہے، مرفوع من فاعلی حالت میں ہوتا ہے. اور خبر ایک لفظ پر ہو تو نکرہ عام طور پر، کبھی کبھی خبر معرفہ بھی آ جائے گی ابھی، لیکن عام طور پہ خبر نکرہ آتی ہے. نکرہ اور مرفوع، خبر نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے. ھذا مسجد، ترجمہ یہ ایک مسجد ہے، دس از اے ماسک. پھر دروازے کی دیکھیں تصویر بنی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے ھذا باب، ھذا بابن، مطلب ھذا یہ، بابن ایک دروازہ ہے. ھذا بابن، ھذا میں یہ مبتدا ہے اور بابن اس کی خبر ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے جیسے پہلے پڑھا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اسماء الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اور مبتدا حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، حالت کے اعتبار سے مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور خبر عام طور پر اگر ایک لفظ پر ہو تو نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. مرفوع من فاعلی حالت، شاباش، مرفوع من فاعلی حالت. اچھا جی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اسم کے بارے میں اس بک میں کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ہے. اسم کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ان کے بارے میں جان لیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن حکیم کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. کتاب، اس میں جو بھی الفاظ آ رہے ہیں، جو بھی حروف آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس کتاب میں وہ الفاظ تقریباً لائے ہیں زیادہ تر جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں، جو بار بار قرآن حکیم میں آئے ہیں. تو ہمیں یہ بار بار کتاب پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں الفاظ معنی اور یعنی ویکیبلری بھی ہمیں یہاں سے ملے گی. بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ کام ہوا ہے، انٹرنیشنل کتاب ہے، مدینہ یونیورسٹی کا نصاب ہے، تو بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. تو اسم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، چند باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ میں ابھی اسم کے بارے میں کچھ اہم چیزیں لکھنے لگا ہوں، تو آپ اسے کاپی کر لیجئے، اسے نوٹ کر لیجئے. بہت اہم باتیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسم کے بارے میں، اسم، اسم جو لوگ ہمارے کورسز کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہاں بار بار آ رہے ہیں، جو لوگ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں مجھ سے، وہ جانتے ہیں کہ اسم کی کچھ اہم چیزوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھنا ہے، ان میں سے اہم چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جی جنس. اسم کی جنس، جسے ہم جینڈر بھی کہتے ہیں. یہ ذرا ماؤس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو جنس مین جینڈر، جینڈر، ٹھیک ہے جی. جینڈر، جینڈر کے اعتبار سے اسم کے بارے میں ہم جو دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے. پھر ایک مذکر، مذکر اسم مذکر ہے یا اس کا مؤنث ہونا، مذکر ہونا یا اسم کا مؤنث ہونا. اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے اسم کا عدد، عدد جسے ہم نمبر بھی کہتے ہیں. عدد مین نمبر. تو عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھنا ہے، عدد کے اعتبار سے واحد، ایک کے لیے واحد، ٹھیک ہے جی، واحد. اور دو کے لیے مثنیٰ، مثنیٰ کی اصطلاح ہم استعمال کرتے رہیں گے. واحد ایک جسے ہم سنگولر کہتے ہیں، مثنیٰ ڈوئل، ٹھیک ہے جی، ڈوئل جسے ہم جیسے آج کل ڈوئل سم والا موبائل بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، مثنیٰ ڈوئل کے لیے. اور جمع، جمع عربی زبان میں دو کے لیے مثنیٰ آتا ہے، واحد ایک کے لیے، دو کے لیے مثنیٰ، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے عربی میں جمع شروع ہوتی ہے. ہمارے تو اردو میں، انگلش میں واحد جمع، سنگولر پلورل، لیکن عربی میں ایک کے لیے، ایک کے لیے واحد، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ، اور جمع تین یا تین سے زیادہ سے شروع ہوتی ہے. یہ اہم بات تھی. پھر ہم نے جو اسم کے بارے میں یہاں جاننا ہے وہ ہے اسم کی وسعت، جسے ہم کیپیسٹی بھی کہتے ہیں. وسعت، اسم کی وسعت کے بارے میں. من اسم کا معرفہ یا اس کا
मार्फा मीन खास नाम, मार्फा मीन खास नाम, जिसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। और नकिरा, इसम का नकिरा होना, मार्फा या नकिरा होना। नकरा मीन आम नाम, आम नाम, कॉमन नाम। ठीक है जी, वसत के एतबार से हमने दो चीजें पढ़नी है इसम की, मार्फा होना, खास नाम होना, या नकिरा होना। और इसके बाद और अहम तरीन चीज जो हमने इसम की बारे में जानना है वो है इसम का एराब। एराब, ठीक है जी, इसम का एराब यानी उसका, जिसे हम स्टेटस भी कहते हैं या हालत, स्टेटस या हालत, इसम का एराब मीन इसम का स्टेटस। ठीक है जी। और यानी जुमले में तरकीब, जुमले में, जुमले या तरकीब में उसका मकाम, यानी जुमले, यहाँ लिख देता हूँ, यानी जुमले या तरकीब में इसम का मकाम, उसका स्टेटस, इसम का मकाम, मकाम। ठीक है जी। तो ये चीजें हमने जाननी है इसम के बारे में। हमने, जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा ये बात अर्ज की है कि अरबी में ज़बान में जैसे हमारी उर्दू में अलिफ बे पे ते होते हैं, तो अरबी ज़बान में अलिफ बा ता होते हैं। अलिफ बा ता ता जीम हा पा सो ऑन। तो हरूफ के मिलने से, हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। हरूफ के मिलने से ये अलिफ बा ता, जैसे मिसाल के तौर पर एक हर्फ है काफ, फिर है ता, फिर हम इसके साथ अलिफ को मिला देते हैं, किताब, किताब। ये हरूफ के मिलने से, काफ ता बा अलिफ के मिलने से एक लफ्ज बन गया जिसको हम कहते हैं किताब। किताब, जिसे बुक कहते हैं आप इंग्लिश में, किताब। तो हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। लफ्ज बामाना भी होता है और बेमाना भी होता है। तो इस लफ्ज के फिर आगे किस्में हैं, जिसे कलिमा भी कहते हैं। कलमा की फिर तीन अकसाम है। इस बुक में हम, इस कोर्स में ये पढ़ेंगे। कलेमा यानी इस्म, लफ्ज इस्म होगा, कोई फेल बनेगा और कोई हर्फ बनेगा। इस्म, नाउन, फेल, वर्ब और हर्फ, ये इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तीन चीजों के बारे में हमारा ये जानना जरूरी है, इस्म का, इस्म के बारे में, फेल के बारे में और हर्फ के बारे में। और इस्म के बारे में जो हम अहम बातें, जो आम बातें पढ़ेंगे वो ये होंगी, जैसे मैंने ये ऊपर लिखी, आप एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए। इस्म के बारे में हमने पढ़ना है जी ये चीजें, और फेल के बारे में फिर हम आगे उससे भी डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस्म की जिन्स, उसका जेंडर, मुजक्कर या मुअन्नस होना, अदद के एतबार से, नंबर के एतबार से इस्म वाहिद, मुसन्ना दो के लिए, एक के लिए वाहिद, दो के लिए ड्यूअल के लिए मुसन्ना, जमा तीन या तीन से ज्यादा के लिए। फिर वसत, वसत के एतबार से इसम का मार्फा या उसका खास नाम या उसका नकिरा आम नाम, उसके बारे में हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर एराब के एतबार से यानी स्टेटस के एतबार से जुमले में या तरकीब में उसका मकाम, इसम का, वो मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है, एराब के एतबार से हमने ये जानना है हमने इंशाल्लाह इस कोर्स में। हम आगे पढ़ेंगे एराब। ये अहम बात मैं लिखना भूल गया, मतलब इसम मरफू है, मरफू होना उसका, या वो मंसूब है, मंसूब है, और या वो मजरूर है। मरफू मतलब उर्दू में जिसे हम कहते हैं फाइली हालत, फाइली हालत, फाइली हालत। मंसूब मतलब मफऊली हालत,
مفعولی حالت، اور مجرور مطلب اضافی حالت. اعراب کے اعتبار سے ہم نے یہ تین چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے. مرفوع جسے کچھ لوگ رفع بھی کہتے ہیں، منصوب جسے نصب بھی کہا جاتا ہے، اور مجرور جسے اضافی حالت کہتے ہیں. اضافی حالت، اضافی حالت، یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اس بک میں یہ پڑھیں گے اور یہ ڈیٹیل سے آئیں گی. اور اس بک کی اچھی بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے بار 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 ریپیٹ کیا ہے، ان اصطلاحات کو، اور پریکٹس کرائی گئی ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ گرامر کی ترکیب کے اعتبار سے، جو کہ بہت آسان ہے انشاءاللہ، جو بہت انٹرسٹڈ طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے. ہمارے استاد صاحب شفاء اللہ ملک صاحب نے ایسے پڑھائی ہے، تو میں نے ان سے سیکھا، آگے میں بھی آگے پڑھا رہا ہوں. تو بک کی تصویر بنی ہوئی ہے، کتاب کہتے ہیں بک کو. ہاذا کتاب، ہاذا کتاب، یعنی یہ ایک کتاب ہے. تو ہاذا ہم نے کہا تھا مبتدا کو ہم سیدھی لائن لگا لیں گے. ہاذا مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے. اور کتاب اس کی خبر بن رہی ہے. خبر عام طور پر اگر ایک لفظ ہو تو نکرہ ہوتی ہے اور حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے. اچھا، خبر کبھی کبھار معرفہ بھی آ جائے گی، ایکسیپشن اس کے ساتھ رہے گا، لیکن عام طور پر زیادہ تر خبر نکرہ ہوتی ہے، عام نام ہوتی ہے. معرفہ خاص نام، اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ خاص نام، اور نکرہ عام نام کو کہتے ہیں. مرفوع حالت کے اعتبار سے حالت تین ہے: مرفوع، منصوب یا مجرور. تو مرفوع حالت فاعلی حالت، منصوب حالت مفعولی حالت، اور مجرور حالت اضافی حالت. اب دیکھیں آگے قلم کی، پین کی تصویر بنی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے ہاذا قلم، ہاذا قلم. ہاذا یہاں مبتدا ہے، سیدھی لائن، قلم اس کی خبر ہے. تو مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ خاص نام اور مرفوع ہوتا ہے. اور خبر عام طور پر نکرہ اور نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. ہاذا قلم، کیا ترجمہ بنے گا جی؟ یہ ایک قلم ہے. دس از اے پین. پھر چابی کی تصویر بنی ہوئی ہے، کی. ٹھیک ہے جی، کی بنی ہوئی ہے نا. مفتاح کہتے ہیں کی کو، مفتاح. یہ ذرا مجھے مائس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی آسانی فرما دے گا. ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. ہاذا مبتدا، مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے جیسے پیچھے لکھا، معرفہ اور مرفوع، حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، فاعلی حالت ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اور مفتاح، مفتاح خبر ہے، نکرہ ہوتی ہے خبر عام طور پہ، اور حالت کے اعتبار سے یہ بھی مرفوع ہے. خبر نکرہ مرفوع، مرفوع. ٹھیک ہے جی. کیا ترجمہ بنے گا؟ ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. دس از اے کی، ایک چابی ہے، یا دس از اے کی. پھر یہ مکتب بنا ہوا ہے، ٹیبل. یہ دیکھیں، یہ ٹیبل، ٹیبل. تو مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو. ہاذا مکتب، مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ایک ٹیبل ہے. ہاذا مبتدا، مکتب اس کی خبر. مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے، اور حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے. یہ بیڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاذا سریر. سریر کہتے ہیں بیڈ کو، یہ بیڈ. ٹھیک ہے جی. ہاذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے، یا یہ ایک چارپائی ہے، یا پلنگ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. ہاذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے. ہاذا مبتدا، سیدھی لائن ہم نے اس کی علامت لگائی. خبر سریر اس کی ون ورڈ ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے، اسماء الاشارہ ہے. ہاذا یہ قریب کے لیے، ہاذا واحد مذکر قریب کے لیے اسم الاشارہ ہے. معرفہ ہے، خاص نام ہے، اور مرفوع ہے. ہر لفظ اوریجنل حالت میں مرفوع ہوتا ہے، اس کے منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ابھی تو پیچھے کوئی وجہ نہیں، شروع میں ہاذا مرفوع حالت میں. سریر خبر ہے اور خبر نکرہ ہے اور مرفوع ہے. پھر دیکھیں جی، ہاذا کرسی، کرسی بنی ہوئی ہے نا. تو ہاذا کرسی، ہاذا مبتدا کی ایسے سیدھی لائن ہم علامت لگا لیتے ہیں، کرسی اس کی خبر ہے. مبتدا کیا ہے جی؟ معرفہ خاص نام.
اور حالت کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، مبتدا معرفہ مرفوع، خبر نکرہ مرفوع. تو یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک ترجمہ کیا بنے گا، یہ ایک کرسی ہے، دس از اے چیئر. یہ الحمدللہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا. ہم پھر آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اسے، بلکہ آج ہم اس پہلے صفحے تک ہی رہتے ہیں. تو زندگی رہی تو آگے ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، لوگوں تک اسے پہنچانے کی بھی ہمیں سعادت و توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.